أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. دین میں داخل ہونے کے لیے، دین کو قبول کرنے کے لیے کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا. اور ہدایت، سیدھا راستہ اور گمراہی دونوں بالکل واضح ہیں. توحید کا راستہ کون سا ہے، شرک کا اور کفر کا راستہ کون سا ہے، یہ صاف صاف کھول کھول کر بیان کر دیا گیا. اب اس کے بعد جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے ایک مضبوط کڑا پکڑ لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سننے والا اور ہر چیز کو اچھی طرح سے جاننے والا ہے. یعنی پہلی بات تو یہ بتائی گئی کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کسی کو زبردستی دین میں داخل نہیں کیا جا سکتا. اور اگر اس طرح سے کوئی جو ہے زور زبردستی کے ساتھ اگر کوئی دین قبول بھی کرے تو اس کا دین اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. ہدایت، گمراہی دونوں راستے بالکل کھول کھول کر بیان کر دیے گئے. اللہ کی طرف سے نبیوں نے آ کر اللہ کی کتاب میں سب کچھ سمجھا دیا گیا. توحید کا راستہ کون سا ہے. اب اس کے بعد جو بھی طاغوت کا انکار کرے، طاغوت کسے کہتے ہیں؟ طاغوت کہتے ہیں اللہ کے علاوہ جس کی بھی پرستش کی جائے وہ سب طاغوت ہے. ایک ہوتا ہے کفر، آدمی اللہ کا انکار کرے، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرے تو وہ کافر ہے. اور ایک آدمی جو ہے اللہ کا انکار کرے، اللہ کی وحدانیت کے انکار کے ساتھ اپنی الوہیت کا، پھر اللہ کے مقابلے میں جو ہے اپنی طاقت کا اظہار کرے تو اس کو طاغوت کہتے ہیں. تو وہ جو بھی اللہ پر ایمان لاتا ہے تو اس کو طاغوت کا انکار کرنا ہے. سب سے پہلے اس لیے دیکھیں لا الہ الا اللہ کلمے میں بھی اللہ کے اقرار سے پہلے، اللہ کی الوہیت کا اقرار کرنے سے پہلے بندے سے سب سے پہلے تمام معبودان باطل، یعنی جن کو بھی اللہ کے علاوہ، اللہ کے برابر جن کو سمجھا جاتا ہے، ان سب کا پہلے انکار کرایا جاتا ہے. لا الہ، کوئی بھی معبود نہیں، کوئی اللہ کے برابر نہیں، کوئی اللہ کی جو ہے نہ صفات میں، نہ ذات میں، نہ کسی اور اللہ کی جو ہے اختیارات میں، کوئی اللہ کا کسی طرح سے شریک نہیں. تو ان ساری چیزوں کا انکار کرنا پڑے گا. اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا. پوری دنیا کی طاقت مل کر نہ کسی کو نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے اللہ کی مرضی کے بغیر. تو سارے اختیارات کا مالک اللہ ہے. فمن یکفر بالطاغوت، تو سب سے پہلے تمام جن کی بھی اللہ کے علاوہ جو ہے پرستش کی جاتی ہے، جن کو اللہ کے برابر سمجھا جاتا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کے برابر جو ہے ہونے کا جو ہے دعویٰ کرتا ہے، ان سب کا انکار کرنا پڑے گا. تو یہ ایمان کا تقاضا ہے. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، پھر اللہ پر ایمان لائے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے، اللہ کی ذات و صفات کو جو ہیں اللہ کے اختیارات کو تسلیم کریں، تو یہ اصل ایمان ہے. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے بہت مضبوط کڑا پکڑ لیا. یہ ہے مضبوط سہارا. لا انفصام لہا، جو کسی حال میں جو ہے ٹوٹے گا ہی نہیں. جو یعنی جس نے اللہ کو اس کی ذات و صفات کے ساتھ مان لیا تو پھر وہ کسی حال میں جو ہے وہ ناکام نہیں ہو سکتا، دنیا میں بھی نہیں، آخرت میں بھی نہیں. اللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو سننے والا
اور تمام چیزوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، جو اس طرح سے ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ ان کا کارساز ہے، ان کا مددگار ہے، ان کا ولی ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ان کو تمام تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتے ہیں۔ نفس کی تاریکی اور دنیا میں جتنی تاریکیاں ہیں، جتنی گمراہیاں ہیں، جتنے غلط راستے ہیں، ان سارے غلط راستوں سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو تاریکیوں سے اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں، اور پھر نفس کی خواہشات کی، غلط خواہشات کی، پھر روشنی کی طرف اللہ لاتے ہیں۔ ان کی زندگی بالکل جو ہے روشنی میں اور اللہ کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی میں ان کی زندگی گزرتی ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کا انکار کیا، ان کے دوست اور ان کے مددگار، ان کے کارساز، وہ اپنی زندگی کی لگام جو ہے وہ طاغوت کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ یخرجہم من النور الی الظلمات، جو ان کو جو ہے روشنی سے نکال کر دنیا بھر کی گمراہیوں کی طرف، تاریکیوں کی طرف، اندھیریوں کی طرف ان کو لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں، آگ والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، جس میں ان کو ہمیشہ ہمیش پڑا رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان آیتوں سے صحیح سبق لینے والا بنائے۔